میں آپ کو اپنے جیل کا ایک چھوٹا سا واقعہ ایک سناتی ہوں. جب میں جیل میں تھی ڈیتھ سیل میں، تو وہ کانکریٹ کی والز تھیں اور باہر کوئی سزا کے طور پہ وہ آپ کو ایسی جگہ بند کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو آسمان نظر نہ آئے، جہاں پہ آپ کو گرینری نظر نہ آئے. تو 6 مہینے کے بعد جب میں گھر واپس گئی تو میں زیادہ تر اپنا وقت جو ہے وہ لان میں بیٹھ کے گزارتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ میں نے اس ماحول کو کتنا مس کیا. اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم وین آئی ریئلائزڈ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ جو گرینری پیدا کی ہے، جو اچھا ماحول پیدا کیا، جو خوبصورتی ہمارے قدرت نے ہمیں دی ہے، اس کو پرزرو کرنا ہم سب کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے. تو یہ جو آپ کی جاب نہیں ہے، یہ آپ کی اتنی سیکرڈ رسپانسبلٹی ہے جس میں آپ ایک اجتماعی جو ہے وہ اچھائی کا کام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے. اور نہ صرف یہ کہ آپ ماحول کو بہتر بنا رہے ہیں لوگوں کے لیے، ان کے لیے سیف بنا رہے ہیں، بلکہ آپ آنے والے نسلوں کے لیے اس ملک کو خوبصورت بنا رہے ہیں، اس ملک کو لیویبل بنا رہے ہیں، اس ملک کو سیف بنا رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اور آج اگر میں مریم اورنگزیب کو شاباش نہ دوں، ان کی ٹیم کو شاباش نہ دوں، اپنی پوری حکومت کو، اپنی پوری ٹیم کو شاباش نہ دوں، تو یہ زیادتی ہوگی. میں سمجھتی ہوں کہ جتنا میں اس پہ کام کرنا چاہتی تھی، میری توقعات سے بڑھ کے مریم اورنگزیب اور ان کی ٹیم نے اس پہ کام کیا ہے. اور اسی وجہ سے یہ بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں. اسی وجہ سے آپ نے ابھی جو ان کی پوری کیمپین آپ نے دیکھی ہے وہ ہم کر سکے ہیں. اور ابھی فہد نے بڑی اچھی بات کی. میری گورنمنٹ کی جو اپروچ ہے کہ میں کل یہ کروں گی، پرسوں یہ کروں گی، میں وہ بات نہیں کرتی. جب میں کر لیتی ہوں تو اس کے بعد میں عوام کے سامنے آ کے کہتی ہوں کہ الحمدللہ میں کر چکی ہوں. تو بہت یہ بات ہوتی ہے میڈیا پہ کہ پنجاب حکومت ہر روز ایک نیا منصوبہ لانچ کرتی ہے. تو ہاں، پنجاب حکومت الحمدللہ ہر روز ایک نیا منصوبہ لانچ کرتی ہے، لیکن پنجاب حکومت پھر میک شور کرتی ہے کہ اس منصوبے کے اوپر عمل درآمد ہو. نواز شریف صاحب کی بیٹی جنہوں نے کبھی عوام سے جھوٹا وعدہ نہیں کیا، اور اگر کوئی وعدہ کیا تو اس کو نبھایا. یہ بھی کہا کہ یہ ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے، یہ ایک ہول آف ڈپارٹمنٹ اپروچ نہیں ہے، یہ ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے. آج میری پوری گورنمنٹ، میرے تمام منسٹرز، سیکریٹریز، جتنے بھی ہمارے بیوروکریسی سے جو ہماری ٹیم ہے، وہ یہاں پولیٹیکل ٹیم بھی بیٹھی ہے. میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ہول آف گورنمنٹ اپروچ نہیں ہے، یہ ہول آف پاکستان اپروچ ہے، ہول آف پروونس اپروچ ہے. اور یہ صرف پنجاب نہیں ہے، یہ پورے پاکستان میں کا مسئلہ ہے. اور ہمیں اس کو مل کے، اس کو 25 کروڑ عوام کو مل کے، اس کو اپنا مسئلہ سمجھ کے، اس کی بہتری کے لیے ہم نے اقدامات اٹھانے. یہ بڑا ایک آئی تھنک جب بات ہوتی ہے ترقی کی، پروگریس کی، تو ہماری دماغوں میں ترقی کا، پروگریس کا ایک بڑا کانکریٹ سا امیج بھی آتا ہے. اور جب ہم باہر نکل کے دیکھتے ہیں جہاں سڑکیں بنتی ہیں، فلائی اوورز بنتے ہیں، انڈر پاسز بنتے ہیں، ایکسپریس ویز بنتی ہیں، تو جہاں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کی ضرورت ہے. اس کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اس کے بغیر ترقی ہوتی ہے تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. انفراسٹرکچر کی ترقی ضروری ہے، لیکن اس ترقی کو کانکریٹ کی شکل سے بچانا وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو میں نے ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ایک رکھ دیا ہے، بلٹ ان ہمارے ہر پروجیکٹ میں وہ ہے کہ 1% جو ہے وہ ہر پروجیکٹ کا جو ہے وہ ٹری پلانٹیشن میں جائے گا اور انوائرمنٹ کو پرزرو کرنے میں جائے گا. اور جہاں سڑک بنے گی، یہاں پر ہمارے CNW کے منسٹر بھی بیٹھے ہیں، سیکریٹری بھی بیٹھے ہیں، جو سڑک بنے گی اس کے دونوں اطراف پہ، سڑک کے دونوں اطراف کے اوپر جو ہے وہ درخت لگیں گے. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ کانکریٹ ورسز نیچرل بیوٹی. تو ہمیں ان دونوں کو بڑا ایک بیلنس ہے، اس کو ہم نے اچیو کرنا ہے. اسی طرح یہ جو ابھی بات ہوئی جانوروں پہ ظلم کی، بے زبان جانور ہیں، اور پاکستانی قوم کی یہ شناخت نہیں ہو سکتی، یہ پہچان نہیں ہو سکتی کہ ہم بے زبانوں پر ظلم کرتے ہیں. تو یہ بھی مریم اورنگزیب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ پنجاب میں ایٹ لیسٹ جو چیز رپورٹ ہو جاتی ہے وہ اس کے خلاف فوراً ایکشن ہوتا ہے.
جو بیجا ان پر ظلم کیا جاتا ہے جانوروں پر. ابھی آپ نے سنا ہوگا بہت تکلیف دہ مناظر تھے کہ ایک دوسرے صوبے میں یہ متعدد واقعات ہوئے. ایک نہیں تھا کہ جو اونٹنی ہے اس کے پاؤں اس کی ٹانگیں کاٹ دی گئیں. پنجاب میں بھی ایک ہوا جہاں پر ایک گدھے کی ٹانگیں کاٹ دی گئیں. میں نے تو اسی وقت وہ بھاگ گیا لیکن ہم نے اس کو ایکشن کر کے پکڑا اور اس کو ہم نے جیل میں بند کیا. تو یہ بھی ایک مہذب قوم کی پہچان ہے کہ وہ اپنے جانوروں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. اور باقی باتیں میں ابھی آپ سے کرتی ہوں، لیکن جو سب سے جو میرے لیے ایک بڑی انکریجنگ بات ہے، حوصلہ افزا بات ہے کہ جو ہمارا ایئر کوالٹی انڈیکس ہے جس سے میجر کیا جاتا ہے کہ ہماری ایئر کی کوالٹی کیا ہے، وہ ایئر جو ہم بریتھ کر رہے ہیں وہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کے اندر امپروومنٹ آئی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اسموگ جو ہے وہ اکتوبر میں شروع ہو کے فیبرری میں ختم ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایک غلط کانسیپٹ ہے. اسموگ پورا 12 مہینے کبھی ختم نہیں ہوتی. جو انوائرمنٹ کو ہیزرڈز ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے، ان کے جو ریمننٹس ہیں وہ رہتے ہیں ایئر کوالٹی انڈیکس کی صورت میں. اور آپ دیکھیں اس نے یہ کس پروپورشن تک چیز چلی گئی ہے کہ لوگ بیمار ہونا شروع ہو گئے ہیں. لوگوں کو سانس لینے کی میں دشواری ہوتی ہے، آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، اسکولس کو بند کرنا پڑتا ہے. کتنی سیویرٹی آ گئی ہے اس پرابلم کے اندر کہ ہمیں اسکولس کو بند کرنا پڑتا ہے. ہمیں بچوں کو گھر چھٹی کرانی پڑتی ہے اسکول سے، آفیسز بند ہو جاتے ہیں کیونکہ اسموگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سانس لینے میں لوگوں کو دشواری ہوتی ہے. تو ریسپریٹری جو پرابلمز ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں، اور سانس کی اور جو ایک ایستھما کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے. بچوں میں زیادہ رپورٹ ہوتی ہے. ابھی جو ہم نے ایڈورٹیزمنٹ دیکھی ہے، آنیسٹلی مجھے تو رونا آ رہا تھا وہ ایڈورٹیزمنٹ دیکھ کے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہماری صحت کو یہ چیز، ہمارے بچوں کی صحت کو کتنی ان کے لیے نقصان دے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آج اوور نائٹ کوئی بٹن دبا دیں گے تو اسموگ ختم ہو جائے گی. اسموگ کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ملٹیپل اقدامات اٹھانے پڑیں گے، اکٹھے اٹھانے پڑیں گے، ساتھ اٹھانے پڑیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اس کو کوآپریٹ کرنا پڑے گا. اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اویئرنیس ایسی ریز کریں کہ ہر گھر میں ہر فرد کو، ہر بچے کو پتہ ہو کہ جو انوائرمنٹ ہے اس کی پروٹیکشن جو ہے وہ کتنی ضروری ہے، اور اسموگ کا خاتمہ پنجاب سے، پاکستان سے کتنا ضروری ہے. اویئرنیس تھوڑی ہے، چھوٹی ہے، اور پرابلم بہت بڑی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر لوگوں کو اویئرنیس نہیں، جو چیز آپ کو نظر نہیں آتی لوگ اس کو ہیزرڈ نہیں سمجھتے، لوگ اس کو رسک نہیں سمجھتے. لیکن اگر یہ چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اٹ از ایٹنگ ان ٹو اس، یہ ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے ختم کر رہی ہے چیز، اور ہمارے بچوں کی زندگیوں اور صحت کا سوال ہے. اسی لیے ہم نے اس کو مینڈیٹری کر دیا ہے کہ تمام اسکولس کے اندر اس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جائے گا، تاکہ بچوں کو. اور آج میں نے مریم اورنگزیب کو، کیونکہ ان کی منسٹری ہے تو میں نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ کیا سلیبس ہم پڑھا رہے ہیں، کریکولم میں کیا چینجز ہم لا رہے ہیں، اس کی اپروول آپ خود کریں گی، آپ خود پڑھیں گی، اور پھر وہ بچوں کے لیے ہم وہ اویئرنیس کیمپینز بنائیں گے. اور میں نے یہ سوچا ہے کہ پنجاب کے تمام سرکاری اسکولز جو ہیں اس میں ہر مہینے ایک تھیم رکھی جائے گی جس پہ بچے اس کے اوپر پڑھیں گے بھی، نالج بھی گین کریں گے، پروجیکٹس بھی کریں گے. تو میری پہلی جو 15 اکتوبر سے ہم لانچ کر رہے ہیں، ہماری پہلی جو تھیم ہے 15 اکتوبر سے 15 نومبر تک، وہ ہے ہی اسموگ کے اوپر اور انوائرمنٹ پروٹیکشن کے اوپر، گرین اس کے اوپر. اور مجھے آج بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ پورا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے اور ایک پورا ایکشن پلان جو اسموگ میٹیگیشن ہے. ایک تو جو اسموگ کو ختم کرنا ہے، ایک اسموگ کی میٹیگیشن ہے. میں نے آپ سے کہا کہ اسموگ کو ختم کرنا میرے خیال ہے چند سالوں پہ محیط ایک ایکسرسائز ہوگی، لیکن اس کو میٹیگیٹ کرنا، اس کو کم سے کم ڈگری پہ لے کے آنا تاکہ وہ لوگوں کو کم سے کم ان کے لیے نقصان کا باعث ہو، اس کے اوپر ہمارے پاس پورا ایک اینڈ ٹو اینڈ ایکشن پلان تیار ہے. اور ہوپ فلی انشاءاللہ تعالیٰ ہر آنے والے دن کے ساتھ اس میں بہتری آئے گی. اور ہم اپنے ادھر کر بھی لیں تو انڈین پنجاب سے جو کیونکہ ہوا کا رخ جب ادھر ہوتا ہے تو انڈین پنجاب سے
جو اسٹبل برننگ کے بعد وہ ایک ہوا کے تھرو ہمارے پاس آتی ہے، تو ان سے بھی ہماری بات چیت ہونی چاہیے. اس کو کلائمیٹ ڈپلومیسی کہتے ہیں، وہ ہمیں انڈیا کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ ونڈ کی ڈائریکشن بھی ہوتی ہے. جو ایکشنز ہمیں یہاں لے رہے ہیں وہ ہم انڈین پنجاب کو بھی لینے چاہیے، تاکہ وہاں کے لوگ اور یہاں کے لوگ دونوں جو ہیں وہ ان تکالیف سے بچیں. اور اس سیزن میں جو کہ اکتوبر سے فیبروری تک ہوتا ہے، ہاسپٹل ایڈمیشنز 20 سے 30% تک بڑھ جاتے ہیں. جیسے میں نے ابھی کہا، ایستھما ان چلڈرن جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. ریسپریٹری جو کمپلیکیشنز ہیں، سانس لینے میں جو تکالیف ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. تو اس کے لیے ہم نے جو اقدامات اٹھائے ہیں، ابھی آپ کو صرف ایک چھوٹا سا اوور ویو دیا ہے، ایک گلمپس دیا ہے، لیکن میں بہت ڈیٹیل میں جا کے ان چیزوں کو دیکھ رہی ہوں.